السلام علیکم پیارے سے دوستو، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ زین نے ایک رومال اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر دروازے کو دھکیل دیا۔ خوش قسمتی سے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ خاتون کی مضبوط ہونے اور اسے شکست دینے کی صورت میں پیر کی حفاظت کے لیے دروازہ کھلا رکھا جاتا تھا۔ کشور کا لباس کچھ جگہوں سے پھٹا ہوا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنا چہرہ چھپا رہی تھی اور مذمت کر رہی تھی۔ زین اچانک اندر داخل ہوا اور اسے پہلے کہ پیر کچھ کر پاتا، اس نے رومال کو پیر کے چہرے کے گرد لپیٹ لیا۔ کشور دوسرا آدمی کے داخل ہونے سے چونک گئی۔ پیر ولایت نے بولنے کی کوشش کی، لیکن زین کے گھونسوں نے اسے بولنے نہیں دیا۔ پھر گھونسوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پیر ولایت کے گرد لپٹا ہوا رومال خون سے سرخ ہو گیا۔ زین نے پیر پر رحم نہیں کیا اور مکے مارتا رہا، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ پیر بے ہوش ہو گیا ہے۔ تو اس نے مزید 3 مکے مارے اور پھر پیر کو فرش پر پھینک دیا۔ اس نے کشور کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھ ایسے چل رہی تھی جسے وہ اس کے ساتھ ہی آئی ہو۔ زین اسے باہر لے گیا اور ایک کھیت میں داخل ہوا، کیونکہ وہ پاؤں کے نشانات سے بچنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹیوب ویل کے کمرے تک پہنچنے کے لیے لمبا راستہ اختیار کیا۔ کشور ابھی تک خاموش اور حیرت کی حالت میں تھی، لیکن زین کی آواز نے اسے ہوش میں لایا۔ ملکانی جی، آپ وہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی مدد کرنے والے نے اسے پہلے ہی پہچان لیا۔ زین نے اس کے چہرے پر رومال کھولا اور اس کا چہرہ بے نقاب کیا۔ زین کا چہرہ دیکھ کر کشور نے سر جھکا لیا۔ زین نے کہا، ملکانی جی، میں جانتا ہوں کہ آپ بیوقوف عورت نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی کردار سے عاری خاتون ہیں، پھر آپ اتنے برے کام پر کیوں چلی گئیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ذکی، شکریہ میری عزت بچانے کے لیے۔ زین نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں ملکانی جی، ایسا نہ کریں، آپ ملک تاج دین کی بیوی ہیں اور ملک جی کا میرے دل میں خاص مقام ہے، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں کیوں چلی گئی تھی۔ اس نے ایک آہ بھری اور اب وہ زین کی اس طرح سمجھانے والے رویے کے بعد سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ میں 3 بار ماں بنی، لیکن ہر بار میرے بچے پیدا ہونے کے 1 یا 2 دن کے اندر مر گئے۔ میری نوکرانی نجو نے مجھے بتایا کہ پیر ولایت بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں اور وہ اسی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ میں نے نجو کو اس کے پاس بھیجا تو اس نے کہا کہ مسلسل 7 جمعرات تک چلا رہے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج پہلی جمعرات تھی اور اس شیطان نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر وہ لگی۔ زین نے کہا، ملکانی جی، آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ ایسی وہم پرستی پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ رونا چھوڑ کر بتائیں کہ کیا ولایت شاہ آپ کی پہچان سے واقف تھا؟ وہ بولی، نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ زین نے اسے کہا، آپ کو اس بات کا یقین کیسے ہو گیا؟ آپ کی نجو۔ اس نے کہا، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ کل پورے اڑوس پڑوس کو اس بات کا پتہ چل جائے گا، میں ان کا سامنا کیسے کروں گی اور ملک جی لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ زین نے اس کو آسرا دیتے ہوئے کہا، ملکانی جی، سب سے پہلے رونا بند کریں اور گھبرائیں نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو پہلے نجو سے پوچھیں، اگر اس نے آپ کی شناخت پیر ولایت کو بتائی ہو تو پیر ولایت کا کل کا سورج نہیں دیکھ پائے گا۔ اس نے فون نکالا اور انیک کا نمبر ڈائل کیا۔ خوش قسمتی سے انیک نے کال اٹھا لی۔ زین نے اسے ایمرجنسی کے بارے میں بتایا۔ 10 منٹ کے بعد انیک اور صوفیہ وہاں موجود تھے۔ کشور صوفیہ کو اپنے سامنے دیکھ کر چونک گئی۔ زین نے کہا، ہر کوئی آرام سے میری بات سن لے۔ اس نے کشور کے واقعے کے بارے میں سب کچھ بتایا اور پھر کہا، ملکانی جی، یہ فکر نہ کریں، آپ ملکانی صوفیہ پہ بھروسہ کریں، یہ آپ کا راز رکھے گی۔ صوفیہ اس کے قریب آئی اور گلے لگاتے ہوئے اس نے کہا، میری پیاری بھابو، کم از کم آپ نے اس پیر والے بات پر میرا مشورہ تو لیا ہوتا۔ بہرحال میں آپ کے نئے کپڑے لے کر آئی ہوں، جا کر بدل لو۔ انیک نے زین کو کچھ کپڑے بھی دیے، جو بھی بدلے۔ وہ نجو کے گھر گئے۔ نجو، اس کے شوہر اور 3 بچے تھے۔ زین کے لیے نجو کے شوہر کو بے ہوش کرنا مشکل نہیں تھا اور انیک نے مشین کے زور پر نجو کو خاموش کرایا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ محفوظ مقام پر پہنچ کر کشور نے نجو کو تھپڑ مارا اور کہا، حرامزادی، تم نے مجھے اسے جعلی پیر کے پاس بھیج دیا۔ وہ گھبراتے ہوئے انداز میں بولی، ملکانی جی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ زین نے کہا، کیا تم نے اسے بتایا تھا شناخت یا ان کا نام؟ اس نے کہا، نہ جی، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ خاتون میری نند ہیں۔ صوفیہ نے کہا، نجو، اپنے شوہر اپنا سامان باندھو اور آج کی رات میں گاؤں چھوڑ دو، ورنہ تمہارا انجام بہت سے لوگوں کے لیے سبق آموز ہوگا۔ نجو نے کہا، ملکانی جی، ٹھیک ہے۔ نجو نے اچانک انیک کی مشین اٹھا کر اپنے سر پر رکھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی سمجھ پاتا، اس نے اپنے آپ کو مار دیا۔ یہ عام بات تھی کہ لوگ
خنزیر کو خوفزدہ کرنے کے لیے کھیتوں میں اکثر مشین چلاتے تھے۔ وہ سب گھبرا گئے، لیکن نجو زندہ تھی کیونکہ اس نے اینٹین پر مشین کا منہ اپنے سے آپ سے ہٹا لیا تھا۔ اب وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ صوفیہ نے پیسے نکالے اور اسے دیتے ہوئے کہا، ایسی غلطی دوبارہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایسی غلطی تو نے دوبارہ کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ نجو گاؤں چھوڑنے پر راضی ہو گئی۔ وہ سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلی صبح ایک عام صبح تھی۔ نجو رات کی تاریکی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گاؤں سے نکل چکی تھی۔ دوپہر کے وقت انیک زین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، آج ہم پنڈی جا رہے ہیں، امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زین نے کہا، ہاں چلو، امید ہے سب ٹھیک ہو جائے، اور سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلی صبح پہلوان حشمت آیا اور زین کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا، اس گاؤں میں عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ زین نے کہا، اب کیا عجیب ہو گیا؟ پہلوان جی، اس نے کہا، میں نے سوچا کہ تمہاری شادی سب سے عجیب چیز ہے جو میں نے دیکھی، لیکن چیزیں اس سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔ زین نے کہا، پہلوان جی آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں صرف پہیلیاں بجھوائیں گے؟ پہلوان حشمت نے کہا، میں نہیں جانتا کہ آپ نظروں کو جانتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ اس کی بیوی نجی کو جانتے ہیں۔ وہ ملکوں کی حویلی میں کام کرتی تھی۔ وہ کل رات کسی کو بتائے بغیر گاؤں سے چلی گئی۔ زین نے کہا، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، انہیں یہاں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا، مزید سنو، آج میں پیر جی سے ملنے استانے گیا تھا، لیکن اس کے مجاور نے کہا کہ پیر جی گئے ہیں ایک چلے کے لیے 3 مہینے، اور وہ ان 3 مہینوں میں کسی سے نہیں ملیں گے۔ زین نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی چھپائی۔ وہ جانتا تھا کہ زین کے گھونسوں نے اس کا چہرہ خراب کر دیا ہے اور زخم بھرنے میں کم سے کم 3 مہینے لگیں گے۔ کچھ دیر بعد صوفیہ رانی پنڈی کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ راستے میں باتیں کر رہے تھے۔ جب انیک نے اسے پیر ولایت کے چلے کے بارے میں بتایا تو اس پر بہت ہنسی۔ جب وہ پنڈی میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ کہوٹا کا راستہ لے لو۔ انیک نے پوچھا، کہوٹا؟ اس نے کہا، ہاں کہوٹا۔ انیک نے کہا، لیکن ہمیں تھانے جانا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کیس دوبارہ کھولے گی؟ اس نے کہا، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس نے کہا، میں پہلے ہی کر چکی ہوں جو ضروری تھا۔ انیک الجھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، میں نے ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج کو کیس دوبارہ کھولنے کی درخواست کی تھی۔ لکھا تھا کہ میں خود نہیں آؤں گی کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے، اور آخری بار میں ایک بری کی کوشش کی وجہ سے بڑی مشکل سے بچ پائی تھی۔ اس نے کہا، پھر کیس دوبارہ کیسے کھلے گا؟ اس نے کہا، میں اپنے وکیل کے ذریعے خود کو پیش کروں گی۔ میں نے ایک سینئر وکیل کو آفس ادا کر دی ہے، جبکہ وہ دراب فیملی سے متاثر نہیں ہوگا۔ میں نے اس قتل کی انکوائری کے لیے جوڈیشنل کمیشن بنانے کی درخواست کی ہے۔ انیک نے کہا، کیا یہ کام کرے گا؟ اس نے کہا، یہ چلے گا، کیونکہ میں نے اس کی ایک کاپی میڈیا میں لیک کی تھی، اور اب جب تک میرا وکیل پیش کرے گا میڈیا میں بھی ایک ہائپ ہو جائے گی۔ انیک نے مسکرا کر کہا، میں مانتا ہوں کہ آپ میری سوچوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ واحد سرپرائز نہیں تھا تمہارے لیے، ایک اور سرپرائز ہے، لیکن وہ تم کو صحیح وقت پر ملے گا۔ انیک صرف مسکرایا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کوٹا میں صوفیہ کی سہیلی کی حویلی پہنچ گئے۔ اس کی دوست نازلی عباسی سول جج تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد نازلی کے نوکر نے انیک کی رہنمائی کی اور اس کے کمرے کی طرف لے گیا جو اس کے قیام کے لیے تیار تھا۔ انیک جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اندر کا ماحول دیکھ کر چونک گیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور بستر پر ایک خاتون بیٹھی تھی۔ خاتون عروسی لباس میں ملبوس تھی جس پر زیورات تھے۔ انیک نے سوچا کہ وہ غلط کمرے میں آیا ہے اور واپس جانا چاہتا ہے۔ جب صوفیہ کی آواز آئی، میں نے کہا تھا کہ تمہیں سرپرائز ملے گا۔ یہ سرپرائز تھا۔ انیک نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، میڈم جی، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا، تم نے میرے دل پر برف کو ہلا دیا جب تم نے میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے بات کی، اور میرا دل آہستہ آہستہ تمہاری طرف بڑھنے لگا، لیکن آپ نے میرا دل جیت لیا جب آپ نے نصرت شاہ کا سیاسی کیریئر تباہ کر دیا۔ اسی دن میں نے زندگی بھر اپنے آپ کو تمہارے ہی سمجھا، یعنی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے آہستگی سے اٹھا کر اس کے گھونگھٹ پہٹا دیا۔ صوفی اپنے عروسی لباس میں ملکہ لگ رہی تھی تو اس نے اپنی انگلی سے اس کے ٹھوڑی کے نیچے رکھی اور کہا، فی الحال میرے پاس تمہیں منہ دکھائی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ تکیے کے نیچے سے کچھ نکال کر لائی۔ یہ اخبار تھا۔ خبر میں لکھا گیا تھا کہ MPA انصر شاہ کو خفیہ اداروں نے مختلف الزامات میں گرفتار کر لیا ہے، اور اس نے کہا، کیا اس سے بڑا کوئی تحفہ ہے؟ انیک مسکرایا۔ اس نے کہا،
آج میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ انیکشا، میں خود کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ انیک نے مسکرا کر کہا، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب گیا اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ صوفیہ کا وجود انیک کے تصورات سے بھی زیادہ نرم تھا۔ انیک نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر لیا اور آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے میں سمانا شروع ہو گئے۔ صوفیہ کی آنکھیں شرم کی وجہ سے بند تھی اور انیک اپنی قسمت پر مسکرا رہا تھا۔ واقعی میں انیک عورتوں کے حوالے سے زین اور عابد سے کہیں زیادہ خوش قسمت تھا۔ آج اس کو دوراب کی فیملی کا وہ کومل پھول مل چکا تھا جو دوراب کے پورے حویلی میں خوبصورت ترین تھا۔ صوفیہ کی خوبصورتی کی مثالیں پوری حویلی میں گونجتی تھی اور یہ انیک کی خوش قسمتی تھی کہ وہی صوفیہ آج پکے ہوئے آم کی طرح اس کی گود میں تھی اور انیک اس آم کا جوس پی رہا تھا۔ ایک بھرپور کارروائی کے بعد صوفیہ اور انیک سو رہے تھے۔ صوفیہ گہری نیند میں سو رہی تھی کیونکہ یہ اطمینان کی نیند تھی۔ انیک بھی تھکا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی اس کے پاس ہی سو گیا۔